السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی پریشانیوں، مصیبتوں، آزمائشوں، وباؤں پہ صبر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانے میں سے ہے۔ اور اسی طرح ان پریشانیوں، مصیبتوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا، ظاہری اسباب کو اختیار کرنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے۔ پچھلے چند ماہ سے ہمارے اندر ایک وبا، ایک بیماری جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس جس کو کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے معاشرے میں دو طرح کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک تو وہ جو بڑی شد و مد کے ساتھ اس کا انکار کرتے ہیں، بلکہ مختلف ویڈیوز اور تحریروں کے ذریعے سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایسا کرنے والے بھائیوں سے، بہنوں سے جو ہے درخواست کرتا ہوں، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ ایسا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کو چیلنج کرنا ہے۔ تو اس کام سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو ایسی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر، خبروں کو جو ہے وہ سن کر، دیکھ کر جو ہے ہر وقت ایک خوف اور ہراس میں جو ہے وہ مبتلا ہے۔ ہر وقت سب کچھ چھن جانے کا ان کو جو ہے وہ ڈر جو ہے ان کے اوپر منڈا رہا ہے۔ تو مسلمان بندے کو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت جو ہے وہ کسی مصیبت کو دیکھ کے بالکل امید ہی جو ہے وہ چھوڑ دے اور خوف و ہراس میں مبتلا ہو جائے، بلکہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے بچنے کے لیے کن چیزوں کی طرف میری رہنمائی کی ہے، اور ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ وہی ظاہری اسباب ہیں، اور ظاہری اسباب کو اختیار کرنا، احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا، یہ اللہ رب العالمین پر توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ خود شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اونٹ کا گھٹنا باندھ کر اللہ پر توکل کرنے کی تعلیم دی۔ اسی طرح سورہ یوسف آپ پڑھ لیں تو یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھی کو جب خواب کی تعبیر بتائی تو اس کو کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کے، اپنے مالک کے پاس جا کے میرا ذکر کرنا۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے کی ایک احتیاطی تدبیر، ایک ظاہری سبب کو جو ہے وہ اختیار کیا۔ اسی طرح سورہ یوسف میں ہی یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر کی طرف بھیجا تو انہیں یہ کہا کہ ایک ہی دروازے میں سے سارے داخل نہ ہونا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی مصیبت کو میں ٹال نہیں سکتا، اس کو میں ہٹا نہیں سکتا، لیکن یہ یعقوب علیہ السلام کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی۔ یعنی انہوں نے ایک جو ہے احتیاطی تدبیر کو اختیار کیا کہ سارے بیٹے، ایک جیسے نوجوان بیٹے جب ایک دروازے میں سے داخل ہوں گے تو کئی ایک نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، سب کو نظر لگ سکتی ہے، یا کوئی ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو جب اگر ان کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو کم از کم اگر سارے ایک دروازے میں سے نہیں، الگ الگ دروازوں میں سے داخل ہوں گے تو کچھ کو نقصان پہنچائے گا، تو کچھ جو ہیں وہ دفاع کرنے والے ہوں گے، واپس بچ کر پلٹنے والے ہوں گے، پیچھے آ کے بتانے والے ہوں گے۔ تو یہ ظاہری اسباب ہیں جن کی طرف کتاب و سنت، شریعت اسلامیہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو ہمیں آج جب ہمارے اندر یہ وبا ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، یہ بیماری ہمارے اندر آئی ہوئی ہے، تو ہمیں بھی وہ ظاہری اسباب اور احتیاطی تدابیر جن کی طرف شریعت اسلامیہ نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں وہ اختیار کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں، ابو داود میں یہ حدیث ہے،
آپ نے فرمایا جو صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دی ہے کہ جو صبح اور شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے آسمان و زمین کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام جو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو بھی جو ہے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ جو ہے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، تو اس کو بھی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس طرح صحیح ابن حبان میں ایک دعا کی طرف رہنمائی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ جس کو کسی مصیبت میں، کسی غم میں، پریشانی میں مبتلا کیا جائے وہ یہ دعا پڑھے۔ آپ نے دعا بتائی اور پھر فرمایا کہ اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے غم کو دور کر دے گا، اس کی پریشانی کو لے جائے گا اور اس کی جگہ پہ اس کو ایک خوشی جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو وہ دعا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ تو اس دعا کو بھی جو ہے وہ سب کو یاد کرنا چاہیے، یہ بڑی زبردست دعا ہے۔ بندہ سب سے پہلے اپنا اور اپنے رب کا تعلق جو ہے وہ بیان کرتا ہے، رب کی بڑائی جو ہے وہ بیان کرتا ہے، بادشاہی کو بیان کرتا ہے، اپنی حقارت کو بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کے ہر نام کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ضرور جو ہے اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو اپنی تعریف کرنا، اپنی کبریائی بڑائی کو بیان کرنا، اپنی بادشاہی کو بیان کرنا یہ بڑا پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں کوئی بھی اپنی تعریف پہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ تبارک تعالیٰ اپنی تعریف پہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے کثرت سے پڑھنی چاہیے اور اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہر وہ سبب، وہ احتیاطی تدابیر جس کی طرف ہماری حکومت نے ہماری رہنمائی کی ہے تو ان کو بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اصل میں وہ بھی کتاب و سنت کی رہنمائی ہے، وہ بھی کوئی کتاب و سنت کے خلاف عمل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے، تو ہاتھوں کو بار بار دھونا شریعت اسلامیہ ہمیں اس طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ صفائی جو ہے، پاکیزگی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اس طرح بار بار وضو کرنے کا جو ہے شریعت اسلامیہ نے ہمیں جو ہے اس کی طرف بھی ہماری رہنمائی کی ہے، تعلیم دی ہے ہمیں۔ کم از کم 5 مرتبہ جو ہے ہر مسلمان پر وضو کرنا لازم ہے، فرضی نماز کے لیے اور نفلی کے لیے جتنا مرضی کر سکتے ہیں۔ اور ان حالات میں اگر آپ ہر وقت وضو میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ بیماری سے بچیں گے، احتیاطی تدبیر کو اختیار کریں گے، دوسرا وضو کرنا چونکہ عبادت ہے تو آپ کے نامہ اعمال میں جو ہیں اس وضو کی نیکیاں بھی لکھی جاتی رہیں گی۔ تو اس لیے ظاہری اسباب کو اختیار کرنا یہ کوئی توکل کے منافی نہیں ہے، اس لیے ضرور ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ نے جن بھی ظاہری اسباب کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے یا ہماری حکومت ہماری رہنمائی کر رہی ہے تو ان کو ہمیں ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔